بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے بعض وہ مسلمان جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں تو انہیں بڑی دشواری ہوتی ہے اس معاملے میں، چونکہ مسلمان کی غیر مسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس موقع پر ان مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اس سوال کا جواب حدیث پاک سے تلاش کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الاستئذان والآداب باب ما جاء فی التسلیم علی اہل الذمہ، اس باب میں حدیث نمبر 26-24 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام، کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ گویا کہ سب سے پہلا ہمیں حکم اور جواب یہ ملا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہمیں سلام کرتا ہے، یعنی ہم نے تو سلام نہیں کرنا، اگر وہ ہمیں سلام کرتا ہے، وہ سلام میں پہل کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی تو صحیح مسلم کتاب السلام باب النہی عن ابتداء اہل الکتاب بالسلام وکیف یرد علیہم، اس باب میں حدیث نمبر 56-50 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سلم علیکم اہل الکتاب، جب تمہیں اہل کتاب غیر مسلم یہودی عیسائی سلام کریں، فقولوا وعلیکم، تو اس موقع پر مسلمان نے انہیں کہنا ہے وعلیکم۔ گویا کہ دوسرا ہمیں جواب یہ ملا کہ اگر وہ عیسائی وہ یہودی غیر مسلم آپ کو سلام کر دیتا ہے تو اس موقع پر آپ نے اس کو وعلیکم کے ذریعے سے جواب دینا ہے۔ اسی طور پر تیسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی مجمع ہے اور غیر مسلم بھی اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر ایک مسلمان جب اس مجلس میں جاتا ہے، ویسے حق تو یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے۔ اب وہاں پر مسلمان بھی بیٹھے ہیں، غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر اس مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ سلام کرے یا نہیں؟ تو آئیے اس سوال کا بھی جواب ہم حدیث پاک سے تلاش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، اور اس میں باب ہے ما لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی المشرکین والمنافقین، اس میں حدیث نمبر 46-57 ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود فیہم عبداللہ بن ابی، فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس کے پاس سے، ایک مجمع کے پاس سے گزر ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون سے افراد تھے۔ فرماتے ہیں من المسلمین، مسلمانوں میں سے بھی تھے، والمشرکین، مشرکین میں سے بھی تھے، عبدۃ الاوثان، بتوں کی پرستش کرنے والے بھی تھے اس میں، والیہود، اور یہودی بھی تھے، فیہم عبداللہ ابن ابی، اور اس میں عبداللہ ابن ابی یعنی منافقین بھی تھے۔ گویا کہ تمام قسم کے گروہ اس مجلس کے اندر، اس مجمع کے اندر موجود تھے۔ اب اس موقع پر اللہ کے نبی وہاں پر تشریف لائے تو اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس مجمع میں جو کہ مخلوط مجمع تھا، مسلموں کا غیر مسلموں کا، وہاں پر آ کر سلام کیا۔ گویا کہ تیسرے سوال کا ہمیں جواب یہ ملا کہ اگر مجمع وہ مختلف ہو، یعنی اس میں یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، نان مسلم اور مسلمان یعنی دونوں مسلم اور غیر مسلم موجود ہوں، اس موقع پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوط مجمع میں آ کر سلام کرے، اور وہ سلام کن کے لیے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے سلام نہیں ہوگا۔ تو غیر مسلم کو سلام نہیں، بلکہ سلام صرف اور صرف مسلمان کو ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سلام ایک پروٹوکول ہے مسلمان کا، اس میں کسی غیر مسلم کا حق نہیں، اس پروٹوکول میں، اس اعزاز میں کسی غیر مسلم کا حق نہیں۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 25 اور 26 میں، فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو نہ وہاں پر فضول بکواس سنیں گے،
اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ یا اللہ وہاں پر جا کر کیا سنیں گے؟ فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، مسلمان جنتی جب جنت میں جائے گا تو صرف وہاں پر اسے سلام سلام کی آواز آئے گی۔ تو یہ مسلمان کا پروٹوکول ہے۔ اس سے بڑھ کر سورہ یاسین آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا۔ تو سلام یہ صرف اور صرف مسلمان کا پروٹوکول ہے، کسی اور کا پروٹوکول نہیں۔ صرف مسلمان کا اعزاز ہے، کسی اور کا اعزاز نہیں۔ صرف اور صرف سلام مسلمان کو کیا جا سکتا ہے، کسی غیر مسلم کو، چاہے وہ اہل کتاب ہو، غیر اہل کتاب ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، کسی کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر بالفرض والمحال ہم یہ کہیں گے تو پھر ہم نے ان غیر مسلموں کو کہنا کیا ہے؟ تو بھائی اس کے لیے اور بہت سارے الفاظ ہیں، ان کے اپنی زبان کے، ان کے اپنے مذہب کے الفاظ ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ملاقات کسی غیر مسلم سے ہوتی ہے، آپ اسے جناب کہہ سکتے ہیں، آپ اسے صبح بخیر کہہ سکتے ہیں، گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں، اس قسم کے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ سلام بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ بخاری شریف کے اندر باب ہے کتاب بدء الوحی، اب اس کے اندر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حدیث نمبر 7 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم جو کہ روم ملک کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہرقل، اس کو خط لکھا، اس کو لیٹر لکھا۔ اب اس لیٹر کی ابتدائی جو کلمات ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں بخاری شریف کے اندر، اور مکمل خط بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس خط کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح غیر مسلم عیسائی بادشاہ کو جب خط لکھا تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے ہمیں سبق کیا دیا ہے سلام کے پروٹوکول اور اعزاز سے متعلق۔ تو حدیث نمبر 7 میں ہے، خط کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ خط میں الفاظ ہیں کہ یہ خط محمد جو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اس کی طرف سے خط ہے، اور کس کی طرف ہے؟ ہرقل کی طرف ہے، جو کہ روم ملک کا بادشاہ اور عظیم رہنما اور راہبر ہے، اس کی طرف خط ہے۔ آگے چونکہ سلام کی ضرورت پڑنی تھی تو اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ نہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام ہے ہر اس شخص پر جو کہ ہدایت کی پیروی کرے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی خط میں یہ الفاظ ذکر کر کے، خط میں یہ الفاظ لکھ کر مجھے آپ کو سبق دیا ہے سلام صرف اور صرف اس کا پروٹوکول ہے کہ جو ہدایت پر ہے، یعنی مسلمان ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں سلام کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، غیر اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام میں ہوگا اس کو سلام ہوگا، جو اسلام میں نہیں ہوگا اس کو سلام نہیں ہوگا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو یہ باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مسلمان کی طرف سے کسی غیر مسلم کو سلام کی پہل نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر غیر مسلم کی طرف سے مسلمان کو سلام کیا جائے تو مسلمان نے صرف وعلیکم کہنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ نمبر 3، اگر مخلوط مجمع ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص کوئی مسلمان جاتا ہے تو مسلمان وہاں پر مسلمانوں کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے سلام کرے گا، وہ سلام صرف مسلمانوں کو ہوگا، کسی اور کو سلام نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد نمبر 4 کہ سلام صرف اور صرف مسلمانوں کا پروٹوکول ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ سے معلوم ہوا، سورہ یاسین سے معلوم ہوا، سلام قولا من رب الرحیم، اور لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سلام صرف اور صرف مسلمان کا پروٹوکول ہے۔ اور نمبر 5 کہ اللہ کے نبی نے خط لکھا، اس میں بھی لکھا سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام اسی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ تو گویا کہ خط سے متعلق بھی آ گیا، اگر آپ کو خط لکھنا پڑے کسی غیر مسلم کو تو آپ نے یہ جملے لکھنے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، اس سے زائد آپ نہیں لکھ سکتے، یعنی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات مجھے اور آپ کو دین کے ہر معاملے کے اندر، ہر مسئلے کے اندر قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔